معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، خواتین و مرد حضرات، اللہ رب العزت نے ہمیں دین فطرت یعنی دین اسلام میں پیدا کیا۔ یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے، کسی سے بھی یہ بات مخفی نہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے 5 چیزیں ضروری ہے، یا اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات، مالک ارض و سما ہی معبود برحق ہے۔ سچ میں، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے مستحق ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے سچے بندے اور سچے رسول ہیں۔ جب تک ہمارے دل کے اندر یہ عقیدہ نہیں ہوگا، اور جب تک ہم زبان کے ذریعے سے یہ کلمہ نہیں کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہیں۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، ان 5 رکن میں سے کسی بھی ایک رکن کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود مانا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانا ہے، تو ضروری ہے، لابدی ہے، حتمی ہے، یہ واجب ہے کہ اس کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کریں، اور محبت کا اظہار عملی طور پر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو معبود جانا، مالک کائنات، خالق ارض و سما، وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کی زمین پر ہم رہتے ہیں، جس کا دیا ہوا ہم لقمہ اور کھانا کھاتے ہیں، اگر ہم اس کو رب مانتے ہیں تو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رب سے محبت کریں، اور اگر ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو معبود مانتے ہیں، تو ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مانے، اللہ کا بندہ مانے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، مکمل طور پر اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے، ایسی محبت کہ اپنے بیٹوں سے بھی نہ ہو، اپنے باپ سے بھی نہ ہو، اپنے بیوی سے بھی نہ ہو، اپنے کنبے والے سے بھی نہ ہو، اپنے بھائیوں سے بھی نہ ہو، ہر چیز سے، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے، تب آپ مسلمان کہلائیں گے، تب آپ حقیقی طور پر مومن کہلانے کے حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اگر آپ اپنے باپ سے، اپنے ابو سے، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور اپنے بیٹے سے، وَإِخْوَانُكُمْ اور اپنے بھائیوں سے، وَأَزْوَاجُكُمْ اور اپنے بیویوں سے، وَعَشِيرَتُكُمْ اور اپنے خاندان والوں سے، کنبہ والوں سے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال و دولت، وہ پراپرٹیاں جس کو تم نے قد و کاوش کر کے، جدوجہد کر کے، محنت کر کے جمع کیا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری تجارت جس کے منڈا پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے۔ اگر احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا، اگر یہ 8 چیزیں تمہارے دل کے اندر، ان 8 چیزوں کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلہ لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا فیصلہ لے کر آئے۔ ہم میں سے ہر شخص غور کرے، کیا ہماری محبت رسول سے زیادہ ہے کہ بیٹے سے زیادہ ہے؟ ہماری محبت بیوی سے زیادہ ہے کہ رسول سے زیادہ ہے؟ ہماری محبت بھائی سے زیادہ ہے، باپ سے زیادہ ہے؟
کنبے والوں سے زیادہ ہے، ہم رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کہ مال و دولت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تجارت سے اور پراپرٹی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ، اگر یہ ساری محبتیں، یہ فطری محبتیں غلط نہیں ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، قسم اللہ کہ آپ سچے معنی میں مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ کو انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہ نازل ہو جائے، اور اگر ہم کسی عذاب میں مبتلا ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں محبت کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہمارے دل کے اندر اللہ کے رسول سے زیادہ بیٹے کی محبت، بیوی کی محبت، باپ کی محبت، خاندان کی محبت، مال و دولت کی محبت، پراپرٹی کی محبت ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تو نہیں ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا مصیبت کا سبب یہ ہے، اللہ تعالیٰ عذاب کا سبب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ کو پڑھیے۔ حضرت عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک مجلس میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے، خوشی سے جھومتے ہوئے اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ اے اللہ کے رسول، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ اے اللہ کے رسول آپ کی ذات ہے سوائے ہمارے نفس کے، یعنی ہم کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتے ہیں اللہ کے رسول سوائے ہمارے نفس کے، یعنی آپ کی محبت سے زیادہ ہمیں اپنی جان کی فکر ہے، ہمیں اپنی جان سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کیا، اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ کے اندر اصل ایمان تو موجود ہے، اصل ایمان تو موجود ہے، لیکن کمال ایمان موجود نہیں ہے۔ اے عمر رضی اللہ عنہ، جب تک تیرے دل کے اندر دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت، بلکہ تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبت ہماری نہ ہو جائے، یعنی میں اللہ کے رسول عمر کے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت، سب سے ساری چیزوں سے زیادہ محبوب، یہاں تک کہ اپنے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تم کامل مومن کہلانے کے حقدار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنا چوچرا کہا، اللہ کے رسول الان کہ اے اللہ کے رسول اب آپ ہمارے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ، حتیٰ کہ ہمارے جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الان ابھی بات بنی، ابھی آپ مکمل ایمان کو پہنچ گئے، ابھی آپ کے اندر کامل ایمان آپ کے اندر اب جا کر داخل ہوا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ یہ ہے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اللہ کے رسول سے اسی طرح محبت کیجئے جس طرح صحابہ کرام نے محبت کر کے دکھلایا، جس طرح تابعین نے محدثین نے اللہ کے رسول سے محبت کر کے دکھلایا۔ اور محبت کا دعویٰ، محبت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ زبانی جمع خرچ کر دیں، آپ زبانی طور پر کہیں میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، آئی لو محمد، وی لو محمد، ہی لو محمد اور شی لو محمد کا آپ بینر لگا دیں، قسم اللہ کی یہ محبت نہیں ہے۔ محبت تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر چلا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا جائے، یہ ہے محبت، یہ ہے اسے کہتے ہیں حقیقی محبت۔ محبت کے دعوے دار ہیں، اگر محبت کہتے ہیں ابھی اللہ کا دین آ جائے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے نہیں مانیں گے، ہمارے امام صاحب کی بات سے اللہ کے رسول کی ٹکرا گئی، ہم امام کی بات کو مانتے، حدیث رسول آ جاتی ہے، امت کا اجماع ہے، قرآن کی دلیلیں موجود ہے، رسول کے حدیث موجود ہے، لیکن صرف اور صرف اس بنیاد پر ہم ٹکرا دیتے ہیں، ہماری عقل کے موافق نہیں، ہمارے ایمان کی بات سے اللہ کے رسول کی بات ٹکرا گئی، ہمارا مسلک کے خلاف اللہ کے رسول کی حدیث ہے، قسم اللہ کی محبت نہیں بلکہ یہ دشمنی ہے۔ اگر آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اتاریے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ انی اذا رأیتک قرۃ عینی وطابت نفسی واذا لم اراک لم تطب نفسی۔
امام بزار نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول جب میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، جب آپ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، میرا دل میں سکون ہو جاتا ہے، میرا دل میں مطمئن ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ جب میں آپ کو نہیں دیکھتا ہوں، آپ کا دیدار نصیب جب نہیں ہوتا ہے، میں تڑپنے لگتا ہوں۔ ایسی محبت کہاں ہے میرے بھائیوں؟ اگر رسول کے زمانے میں آپ ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ رسول کی دیدار کریں۔ رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی مجلس میں جا کر بیٹھے، رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول سے آپ ملاقات کے، رسول کی دیدار سے آپ اپنے دل کو منور کرے۔ اور رسول کی وفات کے بعد ایک مسلمان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے، ان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ان کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کے دن ملاقات کرائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم آخرت میں ہو۔ یہ دل میں اگر طلب ہے، یہ جذبہ ہے، یہ شوق ہے تو قسم اللہ کی، اللہ آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں حداد تھا، لوہاری کا پیشہ کرتا تھا۔ عاص بن وائل نے مجھ سے قرضہ لیا، مجھ سے کچھ پیسہ لیا، میں عاص بن وائل کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے میرا قرضہ واپس کرو، میرا پیسہ واپس کرو۔ عاص بن وائل نے کہا اے خباب میں تمہیں پیسہ واپس نہیں کروں گا، میں تمہیں تمہارا قرض نہیں لوٹاؤں گا یہاں تک کہ تو محمد سے انکار کرے، محمد کا انکار کرے، محمد کو گالی دے، محمد سے دشمنی رکھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے واقعہ کو سنیں، حضرت خباب کے جواب کو سنیں میرے بھائیوں۔ اگر محبت کا دعویٰ ہے، حضرت خباب کہتے ہیں اے عاص بن وائل، اے ظالم تو مر جا، ابھی مر جا، مر کر ابھی پھر زندہ ہو جا، پھر بھی میں محمد کا انکار نہیں کروں گا، محمد کے ساتھ کفر نہیں کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم اللہ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ غزوہ احد کا واقعہ پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہے ہیں، ابن قمیہ عقبہ اور کافر حملہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے دانت شہید کر دیے گئے، اللہ کے رسول کے آنکھ کے نیچے حملہ کیا، اللہ کے رسول پر تلواریں چلائی گئی۔ اور صحابہ کرام کی محبت دیکھیے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیر چلا رہے ہیں، اللہ کے رسول اپنے چہرے کو اوپر کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ چہرے کو اوپر نہ کیجیے، کہیں دشمن کا تیر آپ کے چہرے پر گر کر آپ کا چہرہ زخم نہ ہو جائے، آپ کے چہرے کو تکلیف نہ ہو جائے، آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آنکھ کے نیچے سے ہڈے کے اندر جو خون دھس گیا تھا، گھس گیا تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے منہ سے اس کو نکالتے ہیں اور اس نکالنے میں اس کوشش میں ابو عبیدہ بن جراح کا 2 دانت ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو صاف کرتے ہوئے رسول کا خون پیتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا اس خون کو تھوک دو، کہا نہیں اللہ کے رسول میں یہ خون نہیں تھوکوں گا۔ یہ ہے محبت میرے بھائیو، یہ محبت تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ قسم اللہ کی آپ کو کسی آئلہ محمد لگنے کی ضرورت نہیں ہے، محبت نام ہے اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول کی سنت پر چلنے کا اور اللہ کے رسول کی سنت پر اپنی جان کو فدا کر دینے کا، یہ نام ہے محبت کا۔ ہماری مسجد کے اندر الحمدللہ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہے، اگر خواتین سن رہی ہے تو میں خواتین سے مخاطب ہوں اور میں جوانوں سے بھی مخاطب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا جذبہ دیکھے۔ بنو دینار کی ایک عورت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بنو دینار کی ایک عورت ہے، اس کا بیٹا شہید ہو گیا، اس کا باپ شہید ہو گیا، اس کا شوہر شہید ہو گیا، وہ جنگ کے راستے میں کھڑی ہے۔ صحابہ کرام آتے ہیں، جنگ سے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اس بنو دینار کی عورت سے کہتے ہیں اے فلاں تیرا شوہر شہید ہو گیا، تیرا شوہر جنگ میں مر گیا، تیرا بھائی جنگ میں مر گیا، تیرا باپ جنگ مر گیا۔ کہتے ہیں سارے صحابی سے خبر دیتے کہ تیرا شوہر مر گیا، تیرا بھائی مر گیا، تیرا باپ مر گیا۔ سارے سوال کے جواب پر رسول کی کیا حال ہے، رسول کیسے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا رسول اچھے ہیں۔ کہا میں نہیں مانوں گی جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ جب یہ عورت
बनु दिनार की इस औरत ने जब रसूल गिरामी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपनी आंखों से देखा तो कहा कुल्लु मुसीबतिन औरतें सुन जाओ, कुल्लु मुसीबतिन बादका जललुन या रसूलल्लाह। अल्लाह के रसूल हमारे शोहर मर गए कोई बात नहीं, अल्लाह के रसूल हमारे बाप मर गए कोई बात नहीं, अल्लाह के रसूल हमारे भाई मर गए कोई बात नहीं, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, हर मुसीबत आपके बाद अगर आप जिंदा है हर मुसीबत को बर्दाश्त कर लूंगी, हर मुसीबत को सह लूंगी, मेरे बाप मर गए सब्र कर लूंगी, लेकिन या रसूल अल्लाह तेरी जात को, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे कोई तकलीफ पहुंचे, तुझे कांटा तुझको चुभे, हमें ये बर्दाश्त नहीं। यही वजह है कि सहाबा कराम 60 से ज्यादा तीर खाकर 60 से ज्यादा जख्मी होकर अल्लाह के रसूल की हिफाजत करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मोहब्बत करते थे, अल्लाह के रसूल के लिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल से सहाबा किराम आते हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु, और अल्लाह के रसूल के सामने अपना पीठ कर देते हैं। मुश्किन के तीर आए तो रसूल को ना लगे बल्कि अबू उबैदा बिन जर्राह, साद बिन अबी वक्कास, तलहा बिन अबी उबैदुल्लाह उसके पीठ पर लगे। यह है मोहब्बत, यह है मोहब्बत। और मोहब्बत का मतलब लोगों ने बड़े बड़े दावा किए। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप आई लव मोहम्मद का आप फेसबुक पर चढ़ा दे, आप स्टेटस में लगा दे, घर के दरवाजे पर और दुकानों में, गाड़ियों में आई लव मोहम्मद, वी लव मोहम्मद का बैनर लटका दे। मोहब्बत यह है कि आप अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करें, इसलिए कि जो शख्स मोहब्बत करता है, महबूब की अदा को पसंद करता है, महबूब की बात को मानता है। अगर आप मोहब्बत के दावेदार हैं तो रसूल की सुन्नत पर अमल कीजिए, रसूल की सीरत का मुताला कीजिए, और अमली तौर पर दुनिया पे क्यों ये साबित नहीं कर देते कि हम है रसूल से हकीकी तौर पर मोहब्बत करने वाले, हमें रसूल से असम अल्लाह की। वो लोग भी आज आई लव मोहम्मद का स्टिकर और बैनर लगा रहे हैं जो सिर्फ जुमा को नमाज पढ़ते हैं। वो लोग भी आज आई लव मोहम्मद का झंडा के लिए उठाए हुए हैं, जो लोग जिनके चेहरे पर दाढ़ियां नहीं है, जो नमाजें नहीं पढ़ते, जो रोजे नहीं रखते, जो रमजानी मुसलमान है, जो सालाना ईद की सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, जो रसूल की सुन्नतों को रोकते हैं, वो आज आई लव मोहम्मद का स्टिकर उठाए हुए, बैनर उठाए हुए पूरी दुनिया के अंदर जज्बा कर रहे हैं। खुद भी गुमराह हो रहे हैं, खुद भी मुसीबत में मुब्तला हो रहे हैं, और कौम को और उम्मत को भी मुजाहरा के जरिए, प्रोटेस्ट के जरिए कौम को भी हलाकत में डाल रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, अगर हकीकत में सच्चे माने में रसूल से मोहब्बत करते हैं तो आप रसूल की इत्तिबा कीजिए। देखिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का, देखिए अली रज़ियल्लाहु अन्हु कैसे रसूल से मोहब्बत करते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक रेशमी जोड़ा दिया, रेशमी जोड़ा अल्लाह के रसूल ने अली को दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस रेशमी कपड़े को पहनकर बाहर आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा गए, अल्लाह के रसूल के चेहरे लाल हो गए गुस्से से। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने जब रसूल को देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा गए हैं, इसलिए कि मैंने रसूल की सुन्नत की मुखालिफत की है। हज़रत अली कहते मैंने फौरन अपना कपड़ा लिया, कपड़े को दो टुकड़े किया और अपने बीवी के दरमियान, चूंकि औरतों के लिए रेशम हलाल है, मैंने औरतों में तकसीम कर दिया। मेरे भाइयों, अगर मोहब्बत का दावा है, सहाबा किराम की जिंदगी को पढ़ो। ग़ज़वे खैबर का वाक़या है, सहाबा किराम भूखे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, गधे ज़बा कर दिए गए, गधे खा रहे हैं। सहाबाए या रसूलल्लाह उकरतुल हुमर अहलिया, या रसूलल्लाह घरेलू गधा, पालतू गधा खा लिए गए, या रसूलल्लाह घरेलू गधा खा लिए गए, या रसूलल्लाह घरेलू गधे खा लिए। जब 3 मरतबा सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल खामोश रहे, यहाँ तक अल्लाह के रसूल पर वही नाज़िल हुई। अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी को कहा, जाओ लोगों में ऐलान कर दो, इन्नल्लाह व रसूलहू यनहानकुम अन लुहूमिल हुमरिल अहलिया, कि अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल मना करता है इस गधे को खाने, घरेलू गधे खाने को। सहाबा किराम कहते हैं, रावी हदीस कहते हैं, ये गधे का गोश्त हांडी पर पक रही थी, उबलती हुई हांडी को
ہنڈے کو پلٹ دیا گیا، گوشت پکنے والا تھا لیکن کھانے کا کچھ نہیں ہے، اللہ کے رسول کو حکم آ گیا کہ گدھے کا گوشت حرام ہے، سارے لوگوں نے کیا کیا؟ ہانڈی کو پلٹ دیا۔ میرے بھائیو، یہ ہے محبت رسول۔ رسول کا حکم آ جائے، دنیا کی کسی کی بات کسی کی بھی کوئی بات ہم نہیں مانیں گے۔ رسول کا حکم ہے، رسول کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلے گی۔ میرے بھائیو، آپ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ غور کیجئے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت شراب حلال تھا، شراب کو حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، کوئی شراب کا ایک دو چسکا لے چکا تھا، کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں تھی، کسی کے ہاتھ میں گلاس تھا کہ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا کہ الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں سنو، شراب حرام قرار دی گئی، شراب حرام ہو گئی۔ راوی حدیث کہتے ہیں جس نے شراب کا گلاس منہ میں لٹکایا ہوا تھا پھینک دیا، جس کے گلے تک نہیں پہنچا تھا اس نے الٹی کر دیا، اور جو شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی، شراب کی ہنڈیوں کو انڈیل دیا گیا، شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا گیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ مدینے کے اندر شراب کی سیلاب آ گئی، جیسے سیلاب میں پانی آتا ہے تو پورا مدینہ بہہ جاتا، پورا شہر بہہ جاتا، اسی طرح مدینے میں شراب کی بوتلیں، شراب کے مٹکیاں اتنے انڈیل دی گئی، توڑ دی گئی کہ مدینے میں شراب کی سیلاب آ گئی، پورے مدینے میں شراب ہی شراب، چاروں طرف مدینے کی گلیوں میں شراب کی بوتلیں بہنے لگی، شراب بہنے لگی۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے جذبہ رسول۔ یہ نہیں کہ ہم نبی سے محبت کے نام پر قوالی پڑھ لیں، نبی سے محبت کے نام پر ہم نعت پڑھ لیں، ہم نبی کے نام پر ہم آیت کہہ دیں، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، اور فلاں جملے۔ میرے بھائیو، جملے بازی سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا۔ محبت یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کی باتوں کو مانیے، اس کی ایک ایک ادا کو اپنی آنکھوں کا سونا بنائیے، اس کی ایک ایک بات پر اپنی زندگی کو میں ڈھالیے، رسول کی سنت کو، رسول کی سیرت کو، رسول کے آداب کو، رسول کے فضائل کو اپنی زندگی میں اتاریے، رسول کو اسوہ حسنات پر اپنی زندگی گزاریے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مرد اور عورتیں نماز پڑھنے کے بعد اور راستے سے جا رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بحافات الطریق، اے عورتیں، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم بیچ راستے میں چلو، تم پر واجب ہے کہ تم راستے کے کناروں سے چلو۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا، اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ جب آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم، یہ فرمان عورتوں کے ذہن پر پڑا، عورتوں نے جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں کہ راستے کے بیچ سے نہ چلے، عورتیں، راوی حدیث لکھتے ہیں کہ عورتیں دیوار سے، راستے کے کنارے سے اس طرح چلنے لگی کہ عورتوں کا کپڑا دیوار میں چپک جاتا تھا، دیوار میں لٹک جاتا تھا۔ میرے بھائی، یہ ہے محبت رسول، یہ ہے جذبہ اطاعت رسول، اسے کہتے ہیں حقیقی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ ہزار دعویٰ کریں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے لب کرتے ہیں، نبی سے عشق کرتے ہیں، میرے بھائیوں، اگر آپ نبی کی بات کو نہیں مانتے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، نبی نے جیسا کہا، نبی نے جیسا کہا، نبی نے جیسے چلا، نبی نے جیسے کھایا، نبی کے طریقے کی اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہیں، قسم اللہ کہ آپ نبی سے محبت کا دعویٰ، آپ کا دعویٰ یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ شاعر کہتا ہے تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی الہ کی نافرمانی کرتے ہو اور تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ ھذا محال فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لا تعتہ، لو کان حبک صادقا لا تعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع۔ تم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، رسول سے عشق ہے، رسول سے لب ہے، رسول سے پیار ہے، تو رسول کی بات پر کیوں نہیں چلتے ہو؟ اگر تمہاری یہ محبت سچی ہوتی تو رسول کی اطاعت کرتا، اور اگر تمہاری یہ محبت جو تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو
یہ محبت کھوکھلا ہے، یہ محبت جھوٹا ہے، اس لیے کہ تم رسول کی بات کو نہیں مانتے ہو، رسول کی سنتوں کو اپنے پیروں سے روکتے ہو۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر آپ کی بیوی آپ کو عید کے موقع پر یا کسی فنکشن کے موقع پر آپ سے کہے میاں صاحب ہمارے لیے فلاں کپڑے لے کر آنا، آپ عید کے موقع پر اپنے سارے بچوں کے لیے، سارے گھر والوں کے لیے کپڑے لے کر آئے، لیکن اپنی بیوی کی فرمائش کو آپ نے پورا نہیں کیا، بیوی کے لیے کپڑا نہیں لایا، اور آپ آگے اپنی بیوی سے کہے کہ ہم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، تم ہمارے نزدیک بہت زیادہ پیاری ہو، آپ کی بیوی کہے کہ تم جھوٹے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو میری باتوں کو مانتے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی بیوی پر قربان ہو رہے ہو، رسول کی سنت پر کیوں نہیں قربان ہو رہے ہو؟ رسول کی سنت پر قربان ہو جاؤ، رسول کی بات آ جائے دنیا کی، اگر تمہارے باپ ہو، تمہارے اولاد ہو، تمہاری بیویاں ہو، دنیا کے سارے لوگوں کی باتوں کو مارو جھوٹے سے، رسول کی بات کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، رسول کی بات کو مقدم کرو، قسم اللہ کی یہی ہے محبت، اسی کو کہتے ہیں حقیقی معنی محبت۔ میرے بھائیوں، اگر آپ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور میرے بھائیوں اگر آپ رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر ایمان کی لذت پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ 3 لوگ ہیں جو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت پائیں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرتا ہے۔ اور اگر آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ یہ ملے گا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان جس سے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو غیر مسلموں میں اور معاشرے میں، یہ قوم تو آپ کے سامنے ہے، اس قوم کے سامنے نبی کی تعلیمات کو پیش کرے، کتابت کے ذریعے، لکھنے کے ذریعے، بول کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، اپنے تعامل کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے آپ رسول سے محبت کا اظہار عملی طور سے کریں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ رسول سے محبت کرتے ہیں تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کریں، اگر آپ رسول سے محبت کرتے ہیں تو آپ رسول پر درود بھیجیں، رسول پر درود بھیجے۔ ہم کیسے مانے کہ آپ رسول سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے جب منبر پر خطیب چڑھ جائے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب منبر خطیب پر چڑھ گیا تھا، کتنے لوگ ہیں جو عاشق رسول کا زبانی جمع خرچی کرتے ہیں وہ اس مسجد کے اندر موجود تھے؟ کیا یہ رسول کی نافرمانی نہیں؟ کہ رسول سے بغاوت نہیں؟ یقیناً بغاوت ہے۔ اس حالت میں اگر مسلمان آئین محمد کا بینر اٹھائے ہوئے، قسم اللہ کی لعنت ہو آپ پر، آپ رسول سے محبت نہیں کرتے، رسول کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ ابھی کرنٹ حال میں آئی ہے کہ صاحب یو پی کے اندر کسی شخص نے آئی لو محمد کا ایک بینر چسپاں کیا، سبھی کو معلوم ہے۔ ایک ٹرین چلا، اب کس نے اس بینر کو لگایا ہمیں نہیں معلوم، وہ مسلمان تھا یا کافر تھا، یہ ٹوپی یہ کرتا غیر مسلموں کے پاس بھی ہے، ہو سکتا ہے غیر مسلم نے سازش کر ہندو اور مسلمان میں تفرقہ ڈال کر ہندو اور مسلمانوں کی لڑائی کو آگ میں لڑائی کرنے کے لیے یا جنگ مسلمانوں کو اور کافروں کے درمیان جنگ کی صورت پیدا کرنے کے لیے کسی کافر نے اس بینر کو چپکایا ہو۔ میرے بھائیوں، تاریخ میں ایسا واقعہ بھی گزر چکا ہے ہندوستان کے اندر، مسلمانوں کی مسجدوں میں غیر مسلموں نے بہت دنوں تک امامت کیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ٹوپی اور کرتا، آرٹیفیشل داڑھی غیر مسلم کے پاس بھی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں نے ایک ٹرین چل پڑا، سارے لوگ آئی لو محمد کا بینر لگا لیا، اسٹیکر لگایا، فیس بک کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، اسٹیٹس میں ہر جگہ آئی لو محمد۔ ایسے لوگ جو رسول کی سنت کو اپنے پیروں سے روکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئی لو محمد اگر کہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں وہ لوگ جو آئی لو محمد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اور ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت
सच्ची मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दे, अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़कर अल्लाह के रसूल के हदीस पर आप अमल करने लगे, यही आईना मोहम्मद है, यही हकीकत का मोहब्बत का अमली इजहार ही है। मेरे भाइयों, जज्बात नहीं, जज्बात जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाता है, मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करता है, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो उसकी सजा कत्ल है। लेकिन हम हिंदुस्तान मुल्क पर रहते हैं, यहाँ जमहूरी हुकूमत है, ये इस्लामी हुकूमत नहीं, यहाँ पर वो सजा हम नाफिज नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि जो शख्स रसूल की तौहीन करता है, सजा हाकिम वक्त देगा, ना कि आम अवामुन्नास, हाकिम वक्त देगा। अगर हम हिंदुस्तान के अंदर कोई रसूल की शान में गुस्ताखी करता है, हमारे पर वाजिब है कि हम ऐसा इक़दाम उठाए। ये आज की बात नहीं, साल ये पुरानी तारीख करी है, ये तूफान बदतमीजी ये आज से नहीं, सदियों पुराना है। इन्होंने रंगीला रसूल लिखा था, गैर मुस्लिम ने रंगीला रसूल रखा था, इसका जवाब मुकद्दस रसूल के नाम से दिया गया। और उलमा ने, मुसलमानों ने हमेशा नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया है। ये अगर हमसे नफरत कर रहे हैं, ये हमारे दरमियान फूट डाल रहे हैं, हमारे इत्तेहाद को तोड़ रहे हैं, तो हमें उसके साजिश में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि हमें अपनी मोहब्बत का इजहार अमली तौर पर करना चाहिए। बुजुर्ग और दोस्तों, डेनमार्क के अंदर 2005 के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुरान के बारे में और मुसलमान के बारे में, इस्लाम के बारे में यहाँ की गंदे अल्फाज कहे गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिल है, नौजुबिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहशतगर्द है, नौजुबिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला है, ढमा है। लेकिन मुसलमानों ने इसका जवाब यह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताबें लिखकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर वीडियो बनाकर, ऑडियो नश्र करके लोगों तक पहुंचाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मोहब्बत का दावा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो तुम कह रहे हो, हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ ये है। फिर लोगों ने बताया, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि बस एक महीने के अंदर डेनमार्क के अंदर 5000 कुरान के नुस्खे गैर मुस्लिमों ने खरीदा कि ये जो मोहम्मद के बारे में ये बात बताई जा रही है, ये हकीकत में क्या है। फिर लोगों ने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा, नबी की सीरत को पढ़ा, कुरान का मुताला किया, तो फिर लोग क्या हो गए, मुसलमान हो गए और नबी की सीरत को अच्छी तरह से जान गए। मेरे भाइयों, अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, हमें चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अपनी जिंदगी में नाफिज करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अपनी जिंदगी में नाफिज करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जीने का हुनर हमें सिखाया है, वैसे ही हम जिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते थे, यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते थे कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दरख्त के नीचे बैठकर आराम किया, तो अब्दुल्लाह इब्न उमर उस दरख्त के नीचे बैठकर आराम करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रास्ते से गुजरा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उस रास्ते से गुजरने की कोशिश करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए मक्का जा रहे थे। मदीने से मक्का के दरमियान एक जगह है जहां बैठ गए, जहां रुककर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर चले गए एक दरख्त के नीचे और दरख्त पर और गए और जाकर दरख्त को क्या किया, दरख्त में पानी डाला और फिर वापस आ गए। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों किया, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दरख्त के नीचे आराम फरमाया था, मैं भी उस तरफ से के नीचे आराम फरमाऊंगा। यह है मोहब्बत, हम रसूल की जिंदगी को अपनी जिंदगी में नाफिज कर ले, यही है आईना मोहम्मद, यही है हकीकत मोहब्बत। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल नहीं करते, कसम अल्लाह की हमारा दावा, मोहब्बत का दावा ये झूठा है। इश्क का दावा ज़बानी करके था मैं मुतमईन, दर से इबरत दे गया जल के परवाने मुझे। मेरे भाइयों, यही वजह है। अभी 29 सितंबर की बात है, 4 दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले की बात है, जब मुसलमान उलमा ने रसूल की सुन्नत को वो दुनिया के अंदर फैलाया। फिलिपीन के अंदर 67 लोग इस्लाम कबूल किया। क्यों?
وہاں کے لوگوں نے اسلام کی سچی تعلیمات کو عمل کے ذریعے سے پھیلایا تھا. وہاں کے لوگوں نے رسول کی سنت کو رسول کی تعلیمات کو رسول کے آداب کو لوگوں میں صحیح طریقے سے پھیلایا تھا. آئی لو محمد کا جھنڈا بنا کر بینر بنا کر چھتوں پر نہیں لٹکایا, دکانوں میں نہیں لٹکایا, فیس بک اور واٹس ایپ پر نہیں لٹکایا, بلکہ عملی طور پر لوگوں سے کہا ہم ہیں نبی سے محبت کرنے والے. یہی وجہ ہے کہ فلپین کے اندر 67 مرد اور عورت آج سے 3-4 دن پہلے 29 ستمبر کو اسلام قبول کیا. میرے بھائیوں, اگر آج ہم بھی رسول کی سنت کو پر عمل کرنے لگے, رسول کی سنت کو پھیلانے لگے, ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے, تعاملات کے ذریعے سے رسول کی سنت کو لوگوں میں پھیلانے لگے, غیر مسلموں کو بلا کر اسے ہم اگر کتابیں ہتھیار دیں رسول کی سیرت پر, یہ کتنی اچھی بات ہوگی. وہ لوگ پڑھیں گے اور اسلام کی طرف آئیں گے, تعصب ختم ہوگا, نفرت ان کے دل سے چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی طور پر محبت کرنے والا بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, رسول کی ایک سنت سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما.